بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 394 ہے اور آج کا عنوان ہے سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم، رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس سونے کی انگوٹھی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی جو سونے کی تھی پھینک دی اور فرمایا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں پہنا اور پہنتے تھے، جیسے کہ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا میں اس سونے کی انگوٹھی کو کبھی نہیں پہنوں گا، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ کیا عمل تھا، کیا عمل تھا! اطاعت کا جذبہ، اطاعت اس کو کہتے ہیں، یہ مثالی اطاعت ہے کہ جو کام رسول نے کیا وہ کیا، اور جس کام سے رسول نے اپنے آپ کو دور رکھا، صحابہ کرام نے بھی اس کام کو دور رکھا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ پیغمبر نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، پھر صحابہ کی اب خواہش نہیں رہی کہ جس چیز کو سرکار نے پھینک دیا، اس سونے کی انگوٹھی کو، وہ صحابہ پہنے، تو صحابہ کرام نے عملاً بتایا پیغمبر ہم آپ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جس چیز کو آپ نے پھینکا ہو اس چیز کو ہم اپنے ہاتھوں میں لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ یہ ہے عمل، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس معیار کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔